بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو منکر اور اپنا سچا وعدہ ہونے کا بیان فرمایا تھا۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کرتے رہنے والوں کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، حتیٰ کہ برے اعمال کی وجہ سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے اور ان آیتوں کا مذاق اڑانے لگے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے یعنی کفر کیا تو ان کا انجام سب برا ہوا کہ دنیا میں انہیں عذاب نازل کر کے ہلاک کر دیا گیا اور آخرت میں ان کے لیے جہنم ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر نازل ہونے والی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت کی پہلی تفسیر سے معلوم ہوا کہ برے اعمال پر اصرار کی وجہ سے انسان برے عقیدے اختیار کر جاتا ہے، لہذا ہر ایک کو برے اعمال سے بچنے کی شدید حاجت ہے تاکہ وہ بد عقیدگی سے محفوظ رہے۔ کفر سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچنا چاہیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے متشابہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ احادیث پاک ملاحظہ کریں۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ متشابہ چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی عزت بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جس طرح کوئی شخص کسی چراگاہ کی حدود کے گرد چرائے تو قریب ہے کہ وہ جانور اس چراگاہ میں بھی چر لیں۔ سنو، ہر بادشاہ کی چراگاہ کی ایک حد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو برے اعمال کرنے اور بد عقیدگی اختیار کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور مددگار نہیں، بلکہ اس نے اکیلے ہی اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا فرمایا، پھر وہ اپنے فنا اور معدوم کرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ نئے سرے سے اسی طرح درست بنائے گا جیسے پہلی بار بنایا تھا۔ پھر دوبارہ بننے کے بعد تمام مخلوق اسی کی طرف لٹائی جائے گی اور سب کو جمع کیا جائے گا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، یہاں سے قیامت کے دن مجرموں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت کا ایک تفسیر یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کو کسی نفع اور بھلائی کی امید باقی نہ رہے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرموں کا کلام منقطع ہو جائے گا اور وہ خاموش رہ جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس پیش کرنے کے لیے قابل کوئی حجت نہ ہوگی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن مجرم رسوا ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہاں آیت میں مجرموں سے مراد مشرکین ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی سفارش کی امید نہ ہوگی، یعنی سفارش کی امید پر مشرکین جن بتوں کو پوجتے تھے وہ قیامت کے دن ان کی سفارش کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچائیں گے، اور مشرکین اپنے معبودوں سے مایوس ہو کر ان کا انکار کر دیں گے اور ان سے براءت کا اظہار کریں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مسلمان اور کافر ایک دوسرے سے ایسے الگ الگ ہو جائیں گے کہ آئندہ پھر کبھی جمع نہ ہوں گے، اور یہ اس طرح ہوگا کہ حساب کے بعد اہل جنت کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور کفار کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔